جیسے ابھی جو حالات ہیں، سفر المظفر کا پیارا مہینہ جس کو اب چہلم کے نام سے لوگ جانتے ہیں، میں اس طرف ابھی نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ مسائل کا معاملہ ہے، اپنے علماء اور ائمہ سے پوچھ لیجیے گا، یا کبھی کوئی ایسی مجلس ہوگی تو انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ ستارگنج سے یہاں تک آنے میں میں نے کیسے کیسے حالات دیکھے ہیں، تعجب اور حیرت ہو رہا تھا کہ یہ بھی مسلمان ہے، بڑا حیرت ہو رہی تھی مجھے۔ ماشاءاللہ مولانا سید اسماعیل صاحب قبلہ ساتھ میں تھے، سید مدر میاں صاحب، ہم لوگ گاڑی سے وہاں سے یہاں تک کہ ایسے حالات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، یہ سنی سنائی نہیں بتا رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے کام۔ تعجب ہو رہا تھا کہ یہ بھی کیا مسلمان ہے، کیا ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں؟ ایک طرف یہ ہمارے حالات، ہماری زندگی کا یہ رویہ، ہمارے روز و شب، ہمارے معمولات، اور اس کے بعد ہماری دعائیں۔ غور و فکر کریے ذرا، سوچئے تو ذرا، آپ کون سی غفلت کی چادر میں ہیں، کون سی میٹھی نیند سوئے ہیں، کون سا ٹیبلٹ آپ نے اپنے منہ میں رکھ لیا ہے جو کھلنے کو تیار نہیں ہے۔ سب دعاؤں سے اگر ہوتا تو آپ جن کے نام پہ سینے کوٹتے ہیں، جن کے نام پہ لاکھوں خرچ کرتے ہیں، کروڑوں خرچ کرتے ہیں، کیا وہ تپتے ہوئے ریگستان میں جاتے اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر کے دعا کر دیتے؟ تو یقین طور پر دیوان ملت اسلامیہ، اے قوم مسلم کے نوجوانوں، اے بزرگوں، بچوں، سنو، اگر وہ دعا کرتے اللہ ان کی دعاؤں سے پہاڑ کو ادھر سے ادھر کر دیتا۔ مگر پریکٹیکل کے میدان میں جا کر کے بتا رہے ہیں، میرے ماننے والوں سنو، صرف دعاؤں سے ہی کام مت چلانا، دعاؤں کا ہی صرف سہارا مت لینا، بلکہ پریکٹیکل کے میدان میں آ کر کے عمل بھی کر کے دکھانے کی ضرورت ہے، تمہیں عمل کر کے بتانے کی ضرورت ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیے، کیا ضرورت تھی سرکار امام حسین کو میدان میں جانے کی؟ کیا بدر کا مارکا وجود میں آتا؟ کیا حنین و خندق کے مارکے وجود میں آتے؟ کیا خود پیغمبر اسلام آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آتے؟ بتائیے، مصطفیٰ دعا کر دیتے تو کیا نہیں ہوتا، کیا نہیں ہوتا؟ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، اجابت کا جوڑا، عنایت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی تو آئے محمد۔ تو مصطفیٰ جان رحمت اپنے لبائے مبارک سے جو کہیں وہ اللہ قبول فرما لے، بلکہ صحیح تو یہ ہے کہ خود اللہ کی رضا مصطفیٰ ہے، خود اللہ چاہتا ہے مصطفیٰ کی رضا۔ تو میرے آقا مصطفیٰ کریم اپنے صحابہ کو میدانوں میں نہ بھیجتے، بلکہ خود اپنے کاشانہ مبارک میں بیٹھ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیتے۔ نہیں، ہم امتیوں کے لیے، ہمارے لیے آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت نے میدان میں اپنے صحابہ کو بھیج کر کے ہمیں اور آپ کو درس و پیغام دیا تھا، ہماری آنکھیں کھولی تھی، اے میرے امت کے لوگوں سنو، صرف دعاؤں سے کام نہ چلانا، بلکہ میدان عمل میں اتر کر کے تدبیر سے کام چلانا۔ تدبیر کی بھی ضرورت ہے۔ اب ہمارے ہاں تدبیر کیا ہوتی ہے تو معلوم ہی نہیں کسی کو۔ اچھا، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہم کسی سے پوچھنے چلے جائیں، ہمیں فرصتی کہاں ہے اپنے کاموں سے، اپنے وہ جو زندگی جس لیبل کی چل رہی ہے اس سے باہر نکلنے کی۔ بس پھر افسوس کرتے ہیں، چوراہے پہ بیٹھ کے سینہ کوٹتے ہیں، ہائے افسوس، یہاں یہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا۔ کیا ہوگا اس افسوس سے؟ اور جتنی زیادہ تاخیر ہوگی اتنی ہی زیادہ مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جتنی جلدی آپ آنکھیں کھول جائیں گے انشاءاللہ اتنی پریشانیاں کم آئیں گی۔ بھائی کسی کا بیٹا یا بچہ جوان ہو جائے یا جوان باپ اس کی طرف توجہ نہ دے اور فکر نہ کرے، اس کے حالات سے واقف نہ ہو، تو زیادہ توجہ ہی اس ماں باپ کی ہوتی ہے، اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے۔
ایسے ہی جتنی تاخیر ہوگی اس میں کہ آپ اپنی آنکھیں بند رکھیں گے، اپنے کان بند رکھیں گے، آپ تعلیم سے دور رہیں گے، عمل سے دور رہیں گے، تدبیروں سے الگ رہیں گے، اتنی ہی زیادہ پریشانیوں کا ہمیں اور آپ کو سامنا کرنا۔ بے شک بے شک۔ تو اس لیے میں زیادہ طویل اپنی گفتگو نہیں کروں گا، آخری جملے، چونکہ میرے بعد کئی اہم شخصیات کی بہت معتبر اور بہت قیمتی باتیں سننا ہے، اور دہلی سے ہمارے درمیان مولانا مبین جامعی صاحب اللہ تشریف فرمائے، جو دہلی سے وہ اس کی وضاحت ذرا کر دیں کیونکہ تشریف لائے ہیں، ایک اہم ذمہ دار شخصیت کے مالک ہیں، یہ تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر کے ہمارے اور آپ کے درمیان کیوں آئے ہیں؟ یہ کسی لالچ میں نہیں آئے ہیں، میں ایک بات کی آپ کے سامنے ایک ازالہ کر دوں، صرف اس درد کے ساتھ آئے ہیں کہ قوم مسلم کے بچوں کے لیے یا قوم مسلم کے لیے مجھے کوئی پیغام دینا ہے، اس قوم کو مجھ سے کوئی پیغام لینا ہے تاکہ یہ زندگی اچھی گزر جائے ان کی بھی اور میری۔ اس لیے اپنے تمام تر کام چھوڑ کر کے یہاں آئے ہیں، ورنہ ایسے شعبے سے اس کا تعلق ہے، اتنی اہم ذمہ داریاں ہیں کیا آپ وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جیسا کہ اشتہارات پوسٹر کے ذریعے آپ کو ایک بات کا میسج دیا گیا تھا کہ ڈاکٹر شجاعت علی قادری چیئرمین MSO مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن وہ تشریف لانے والے ہیں، کسی وجہ سے باہر کا ایک ڈیلیگیشن دہلی آیا جو ایمبیسی میں ایک اہم معاملہ تھا آج، اور مسلم کے ملی مسائل کے مطابق ایمبیسی میں بیٹھ کے کچھ اہم گفتگو کرنی تھی، تو وہ زیادہ اس سے بڑا کام تھا جس وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ انہوں نے اپنی جگہ اپنا نائب بنا کر کے مولانا مبین جامعی صاحب کو ایک اہم ذمہ داریاں لے کر کے یہاں بھیجا۔ انشاءاللہ آئندہ اسی موقع پر وہ بھی آئیں گے۔ افسوس بھی تھا انہیں، بار بار مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مجھے افسوس، صد افسوس کہ میں نہیں جا پا رہا ہوں۔ اور MSO کیا ہے؟ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو کبھی علی گڑھ یونیورسٹی سے شروع ہوئی تھی، آج انڈیا کے ہر صوبے میں نظر آتی ہے، ہر بڑی یونیورسٹی میں نظر آتی ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ قوم مسلم کے بچے صحیح معنی میں تعلیم سے جڑ جائیں، اچھی تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھ جائیں، اور عقیدہ اہل سنت صحیح معنی میں جو اعلیٰ حضرت کا مشن اور پیغام ہے اس پہ عمل کرنے والے ہو جائیں، اس کا یہ کام ہے۔ اور الحمدللہ ابھی لکھنؤ میں ایک سیمینار ہوا تھا، MSO کا سالانہ اجلاس ہوا ہے، میں اس میں شریک ہوں اتراکھنڈ وائس پریزیڈنٹ ہونے کے حیثیت سے۔ تو ایک ہمارے عزیز جو گوا سے تشریف لائے تھے اور وہ MBA کر رہے تھے، اور جب مائک پہ کھڑے ہو کر کے کہ MSO کا ہی پروگرام تھا، وہ MSO کے ہی تمام یونٹس کے لوگ تھے، افراد تھے، اور جب انہوں نے اپنی کارکردگی بتائی، اپنے کام کے نائے کر کے دکھایا، اس کے جب انہوں نے نمایاں پیش کیے، حقیقت یہ ہے عقیدہ اہل سنت کے مطابق کام بتائے تھے، مجھے خود ایسا لگ رہا تھا کہ ایک مولانا کی حیثیت سے اتنے کام میں نہیں کر پایا جتنے کام اسے ایک MBA کے بچے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ خود مجھے احساس تھا۔ اچھی تنظیم سے جڑ کر کے ایک اچھے مشن کی طرف تھے، ایک اچھے مشن پر کام کر رہے تھے، جنہوں نے فلاحی کام بھی کیا، مذہبی اور دینی کام بھی کیا۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں اگر قوم مسلم کا ہر بچہ اپنی ذمہ داری سمجھ لے، اور وہ جہاں بیٹھا ہو وہیں بیٹھ کر کے اپنی ذمہ داری نبھاتے، تو انشاءاللہ تعالیٰ چاروں ہمارے نام لینے والے موجود ہیں۔ ایمانداری کے ساتھ اگر اپنی ذمہ داری کو وہ نبھائیں، تو اس لیے عزیز بچوں، نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے جو نعرہ اکثر و بیشتر جلسوں میں بھی سنتے ہیں، ہمارے اسلاف کا نعرہ ہے
کہ آدھی روٹی کھائیں گے اور بچوں کو پڑھائیں گے. بہت اچھا. اس پہ آپ عمل کر لیجئے. صرف آپ آپ کی تاریخ دہرائی جائے گی اور آپ کا نام انقلاب کے ساتھ لیا جائے گا. قرآن کی تلاوت سے کرتے ہیں. تو آج کے سیمینار کا مقصد اور اس کے کتابی قرآن کی تلاوت سے اور اللہ اس کے رسول کے ذکر سے ہوا ہے. میں نے بھی اسی کے تحت قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی. تو اے مسلمانوں سنو, ہمارا اپنا وجود کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی جو پہلی آیت نازل کی گئی تھی اس میں پڑھنے پڑھانے کا ذکر ہے. کبھی آپ نے غور کیا جس قوم کی ابتدا پڑھنے پڑھانے سے ہوئی ہو وہ قوم دنیا میں تعلیم میں سب سے پیچھے رہ گئی ہو. حیرت اور تعجب کی بات ہے, غور و فکر کرنے کی بات ہے. ہماری ابتدا ہمارا بیسک تعلیم ہے, ہماری اصل پوزیشن تعلیم ہے, ہماری حقیقت تعلیم ہے, ہماری اسماعیل تعلیم ہے. اگر ہم اس تعلیم سے جڑ جائیں گے تو مذہبی طور پر بھی کامیاب ہوں گے اور سنتی طور پر بھی کامیاب ہوں گے. اور بغیر اس کے بالکل کچھ ملنے والا نہیں ہے, کچھ ملنے والا نہیں ہے. تو اس لیے کم سے کم اسی پہ غور و فکر کر لیجئے کہ آیت اقرا پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کا ایک معیار بنائیے اور اس معیار کے ساتھ اپنی زندگی گزاریے. انشاءاللہ تعالی وہ انقلاب آئے گا کہ آپ خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے آپ ہی کے درمیان میں رہنے والے بچے آپ کے سامنے وہ کام کر کے دکھائیں گے جس پر آپ کو بھی فخر ہوگا, آپ کا بھی سر فخر سے اونچا ہوگا, آپ بھی جشن اور خوشیاں منائیں گے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کے اس پروگرام سے ایک میسج اور پیغام لے کر کے جائیں گے. اب کوئی بھی بچہ آپ کے اپنے گھر کا یا آپ کے پڑوس کا ہو وہ تعلیم سے محروم نہیں رہے گا, بلکہ آپ ہر ممکن کوشش بلکہ ہر کوشش کریں گے کہ آپ اس بچے کو اچھے اسکول میں پڑھائیں, اچھی تعلیم کی طرف سے جوڑیں. اور آخری بات یہ ہے اللہ نے جنہیں مالدار بنایا ہے, جو سرمایہ دار ہیں, جو بہت زیادہ مالدار ہیں, وہ خود اپنا اسکول قائم کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ فی سبیل اللہ اسکول بنانے کی کوشش نہ کر سکے تو میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں تم تجارت کی نیت سے ہی اسکول بنا لو اپنا. اس لیے جب آپ کا اپنا اسکول ہوگا, آپ کا اپنا ڈریس کوڈ ہوگا, آپ کا اپنا ڈسپلن ہوگا, آپ کا اپنا نظام ہوگا, آپ کا اپنا کلچر ہوگا, تو آپ کے اسکول میں پرورش پانے والا بچہ مذہبی اور دنیاوی طور پر کے کامیاب ہو کر کے ایک ہماری ہر جگہ نمائندگی اور حمایت کرنے والا نظر آئے. تو اس لیے ان باتوں پر عمل کی ضرورت ہے میرے عزیز, میرے دوست. ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, اور مولا تعالیٰ جو تعلیم پر کام کر رہے ہیں دور حاضر میں اللہ تعالیٰ انہیں اور مزید ترقیاں عطا فرمائے. آخری بات میری یہ ہے کہ آپ مولانا راشد رضا صاحب کے ساتھ مل کر کے یا ان کے جو رفقا ہیں یا اور جو علماء کرام یہاں پر کے تعلیم سے یا فلاح کام میں لگے ہوئے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں, آپ زیادہ سے زیادہ ان کی معاونت کریے, ان کے ساتھ مل کر کے کام کریے. انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کبھی اس پہلے پروگرام میں شامل ہیں, کبھی ایسا وقت آئے گا ایسے پروگرام فتح گنج کے ہر کونے میں کرتے نظر آئیں گے اور ہر طرف ایک اس فتح گنج میں انقلاب آتا نظر آئے گا. اللہ رب العزت پروردگار عالم میرے اور آپ کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرمائے, اور پروردگار عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے, اور علم و عمل کی دنیا میں اللہ ہمیں آباد اور شاد رکھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.